اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کا اختتام ہے اور آیت نمبر 25 کا آغاز ہے۔ یہ انہی لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈرایا گیا شروع میں کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، اس کے معاملے میں شک میں پڑے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، کاہن، شاعر، دیوانہ وغیرہ کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے جو ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے بچ کر دکھاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جب کبھی وہ اس جنت میں رزق دیے جائیں گے پھلوں میں سے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں ملا تھا، اور یقیناً وہ پھل ملتے جلتے ہوں گے اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید کی ایک صفت ہے جو سورہ زمر میں بتائی گئی ہے، کتابم مثانیہ، کتابم متشابہم مثانیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات ملتی جلتی ہیں اور جن کا مفہوم تقابل کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا یہ اسلوب آپ کو نظر آئے گا جتنا آپ پڑھتے جائیں گے کہ جب ایمان کا ذکر آیا تو کفر کا ذکر بھی ساتھ آیا، جب زندگی کا ذکر آیا تو موت کا ذکر بھی ساتھ آیا، اسی طرح جب جہنم کا ذکر آیا تو جنت کا ذکر اس کے ساتھ آیا۔ یہ آپ کو تقریباً قرآن مجید کے مطالعے میں یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو بالکل یہی اسلوب یہاں پر ہے کہ پہلے جہنم سے ڈرایا گیا ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، اور پھر اس کے فوراً بعد جنت کی خوشخبری دی گئی ان لوگوں کو جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں۔ تھوڑا سا پہلے جہنم کے اس جو صفت اللہ نے بتائی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایندھن کیا چیز ہوتی ہے؟ ایندھن وہ چیز ہوتی ہے جو فوراً آگ پکڑ لے، فیول۔ آپ آگ کو بھڑکانے کے لیے ایندھن ڈالتے ہیں، لکڑی ڈالتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو آگ کو بھڑکا دے، اس کو ایندھن کہتے ہیں۔ اگر کہیں پر آگ لگی ہو اور اس آگ پر پتھر ڈال دیے جائیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ آگ بھڑکے گی؟ وہ آگ بھڑکے گی نہیں، وہ بجھ جائے گی۔ یہ ہے اصل بات۔ دنیا کی آگ پتھر کے اوپر اس کے ڈالے جانے سے بجھنے لگتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن خود پتھر ہوں گے، یعنی کہ وہ پتھر کچھ مختلف ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقوفاً روایت ملتی ہے طبری میں صحیح سند سے کہ یہ پتھر دراصل گندھک کے ہوں گے اور بڑے ہی عظیم پتھر ہوں گے، ان کا وجود بڑا عظیم ہوگا، اور وہ پتھر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس سے وہ آگ مزید بھڑکنا شروع ہو جائے گی۔ دوسری بات، سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے اس کا اس طرح بھی ذکر فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم
اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے تھے، تم سب کے سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہو اور تم اس میں داخل کیے جاؤ گے. یعنی یہاں پر جو ذکر ہے وقودها الناس والحجارہ کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تو اس سے مراد وہ انسان ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے، کافر تھے، اور وہ بت بھی مراد ہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی، وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس آگ کا ذکر اس انداز سے فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت میں ارشاد فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ جو دنیا کی آگ تم بھڑکاتے ہو، جتنی بھی تیز آگ تم بھڑکا لو اس دنیا کے اندر، وہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے، اور اس کے اندر مزید 69 حصے 69 ملا کر پورے 70 کیے جائیں گے تو جہنم کی آگ اس کے برابر ہے. یعنی دنیا میں آپ کتنی ہی عظیم آگ جلا لیں، بھڑکا لیں، وہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اس کا ایک حصہ ہے، بہت معمولی حصہ. اب مجھے بتائیے کوئی شخص ہے اس دنیا میں جو بڑی آگ تو چھوڑے، چولہے کی آگ میں بھی اپنی انگلی جو ہے وہ رکھنے کی ہمت کرے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ نے جب ہی فرمایا فاتقوا النار، آگ سے بچنے کی کوشش کرو. اس آگ سے بچنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ایسے ہی نہیں بچتے. جب دنیا میں کہیں آگ لگی ہوتی ہے آپ اس کے قریب جاتے ہیں؟ نہیں جاتے، اس کے تو دھوئیں سے بھی بھاگتے ہیں. تو یہ کیسی آگ ہے جس کی طرف بندے خود ہی گرے جا رہے ہیں، خود ہی اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیسے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہنم کو چھپا دیا گیا ہے ان چیزوں سے جو انسان کے نفس کو بہت اچھی لگتی ہیں. یعنی جو کام اللہ کی نافرمانی کا ہے اور نفس کو بڑا اچھا لگتا ہے، یعنی نماز ادا کرنا مشکل کام ہے، لیکن سردی کے اندر کمبل لے کر سوتے رہنا یہ بڑا مزے کا کام ہے. سردی میں اٹھ کر وضو کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن وضو نہ کرنا اور سوتے رہنا یہ بڑا پیارا لگتا ہے. اسی طرح آپ کو گرمی کا روزہ رکھنا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن ایک آدمی روزہ خور ہے، سب کا روزہ ہے، وہ مزے سے ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو جہنم کو چھپایا گیا ہے ان چیزوں سے جو نفس کو اچھی لگتی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بری ہیں. تو جب کبھی انسان نفس کے تابع ہو جاتا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو دلی طور پر وہ ویسے تو خوش رہتا ہے لیکن وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جنت کو چھپا دیا گیا ان چیزوں سے جو نفس کو تکلیف دیتی ہیں. جو میں نے آپ کو یہ 2 اعمال بتائے، سردی میں اٹھ کر نماز ادا کرنا، گرمی کا روزہ رکھنا، یہ نفس کو تکلیف پہنچاتا ہے لیکن اللہ کو پسند ہے، اور یہی جنت کا راستہ ہے. تو جنت اور جہنم کا راستہ آپ کو معلوم ہو جائے گا بڑی آسانی سے کہ کون سا راستہ جنت کا ہے، کون سا راستہ جہنم کا ہے. ایک قطار لگی ہے سنیما گھر میں جا کر مووی دیکھنے والوں کی، اور ایک بہت چھوٹی سی قطار ہے، بلکہ قطار بھی نہیں ہے، مسجد کے باہر گیٹ پر. وہ تو چند بندے ہیں اللہ کے جو بیچارے آ جاتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، اور برابر میں ہی سنیما ہاؤس ہو تو وہاں پر لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی جانے والوں کی. کرکٹ میچ ہو تو 25,000 لوگ پہنچ جاتے ہیں اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے، 8-8 گھنٹے اپنے خراب کر لیتے ہیں. کیوں جی؟ میچ دیکھنا ہے. لیکن اگر آپ کو 1 گھنٹے کے لیے بلایا جائے، اللہ کے دین کا کام ہے، قرآن کا درس ہے، مسجد میں آ جاؤ، تو 25 بندے بھی نہیں آتے. تو فرق ہے نا. جنت کا راستہ مشکل ہے، جہنم کا راستہ بڑا آسان ہے. اب آپ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. لیکن اللہ نے فرمایا فاتقوا النار، آگ سے بچنے کی کوشش کرو. اس آگ سے بچنے کی کوشش کیا ہے وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یعنی کہ نیک اعمال شرط ہیں ایمان کے ساتھ. آپ غور کریں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بلکہ ساتھ میں شرط لگائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
معلوم ہوا کہ ایمان وہی مقبول ہے اللہ کے پاس جس کے ساتھ نیک اعمال جڑے ہوں. اگر نیک اعمال نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ فریب ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان دراصل 3 چیزوں کا نام ہے. ایمان سب سے پہلے اس بات کا یقین ہے کہ دل کے اندر اس بات کو مان لینا کہ میں اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، وہ رب ہے میرا، اس کے علاوہ کوئی میرا رب نہیں. اس کے بعد زبان سے اس بات کا اقرار کرنا، اور یہ اقرار ہم کرتے ہیں کلمہ شہادت میں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں، وہی میرا معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جن کی اطاعت مجھ پر لازم ہے اور میں کرنے کا عزم کرتا ہوں. یہی ہے نا کلمہ شہادت. دل سے یقین، زبان سے اقرار، اور پھر آخری سب سے بڑی بات کہ اپنے جسم اور اعضاء سے اس پر عمل کرنا. اس چیز میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہم دل سے یقین بھی کرتے ہیں، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں. ابھی کلمہ شہادت پڑھا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اذان کی آواز آتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس تو بہت سارے کام ہیں، میں تو پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. اگر موبائل میں نے رکھ دیا تو میرا گیم خراب ہو جائے گا، اگر میں نے یہ کرکٹ میچ چھوڑ دیا تو 5 اوور میرے نکل جائیں گے، اگر میں نے دوستوں کے ساتھ باہر جا کر تفریح نہ کی تو پتہ نہیں دوست ناراض ہو جائیں گے. سب کچھ ہے، لیکن ہمارا جسم ہمیں مسجد جانے پر نہیں ابھارتا. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ایمان ابھی بالکل پھس پھسا ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. ایک جھونکا آئے گا نا آزمائش کا تو وہ ایمان کفر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو اس کو عمل صالح کے ساتھ مضبوط کیا جائے گا. جیسے کسی عمارت کو اینٹیں لگاتے ہیں تو اینٹیں لگا کر چھوڑ دیتے ہیں، یا اینٹوں کے بیچ میں آپ سیمنٹ اور بجری اور وہ سارا مکسچر بنا کے لگاتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں، اس کی ترائی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ لگا دیں اینٹیں، چھوڑ دیں. اینٹیں تو لگا دی، کیا ہوگا؟ ایک دھکا لگے گا، نیچے گر جائیں گی. بالکل یہی مثال ایمان کی ہے. ایمان کو ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی جو اس کو مضبوط کریں، اور جب وہ مضبوط ہوگا تو پھر بڑے سے بڑا فتنہ آئے گا وہ ایمان متزلزل نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے عمل الصالحات کی شرط ہے کہ نیک اعمال کرتے ہیں. نیک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ صرف 2 باتیں. نیک عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ. اس میں دکھلاوا نہ ہو کہ میں اس لیے نماز اچھی پڑھوں گا کیونکہ ابا جان دیکھ رہے ہیں، میں اس لیے تلاوت اچھی کروں گا کہ لوگ کہیں گے واہ گیا قاری صاحب کی کیا بات ہے، میں اس لیے صدقہ دوں کہ لوگ کہیں بڑے سخی ہیں، بڑا دیتے ہیں. اگر یہ کیا تو وہ عمل برباد ہو گیا. نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی کچھ کہے نہ کہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، پہلی شرط. دوسری شرط وہ عمل ثابت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اگر وہ ثابت ہے تو وہ مقبول ہے، اگر وہ ثابت نہیں ہے تو وہ مردود ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الاقضیہ میں ہے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں لگا، جس پر ہماری مہر نہیں لگی، تو اس کا وہ عمل مردود ہے، اللہ کے پاس رد کر دیا جائے گا. آپ نماز بھی اگر سنت کے خلاف ادا کریں گے، آپ روزہ بھی سنت کے خلاف رکھیں گے، آپ دعا بھی سنت کے خلاف مانگیں گے، آپ صدقہ سنت کے خلاف کریں گے، جو بھی کام سنت کے خلاف کریں گے اللہ کے پاس رد ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ سمجھا دیں کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے. اسی کا نام سنت ہے. اللہ ہمیں قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے جنت کی نعمتوں پر جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے. آمین. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.